میرے ساتھ موجود ہیں فٹ بال اینالسٹ علی طیب، اور علی خود کل یہ بات کر رہے تھے کہ ایکواڈور کوئی معمولی ٹیم نہیں ہے، وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں. میں اس پہ انسسٹ کر رہا تھا علی کہ جرمنی تو کچھ کرنے کے لیے آئی ہے. آلدو ہم یہ جانتے ہیں کہ جرمنی کیونکہ تھوڑا سیف فیل کر رہا ہوگا کہ وہ ٹاپ 32 میں بھی آ گئے، انہوں نے ٹاپ سپاٹ بھی حاصل کر لیا ہے، تو یہ وہ اس حساب سے ریلیکس تھے. بٹ ڈو یو تھنک اٹ از این اپسیٹ؟ اٹ از این اپسیٹ آبویسلی، لیکن کمپلیسنٹ تھے جرمنی. ہمیں دیکھی آلدو انہوں نے دوسرے منٹ میں گول سکور کیا، لیکن کل کیونکہ ایکواڈور ہیڈ ایوری تھنگ ٹو پلے فار، ان کے لیے کوالیفیکیشن وہ تھی، اور جو کوالٹی ان کے پاس ہے نا، جیسے میں نے آپ کو پیرو ہنکیپی آرسنل کے موزس کائسیڈو کے بارے میں بات کی تھی، چیلسی کا ایک انٹیگرل حصہ ہے، ٹھیک ہے. انگولو اور سنڈرلینڈ کا اتنا سکسیسفل سیزن رہا ہے کہ انہوں نے یوروپا لیگ کے لیے کوالیفائی کیا ہے، اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اس کے بعد ایکسپیرینس لائک اینر ویلنسی، یہ سارے وہ پلیئرز ہیں جو ٹاپ لیول پہ فٹ بال کھیلتے ہیں. جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جولین نگلسمین جو جرمنی کے مینیجر ہیں، انہوں نے تھوڑی سی کمپلیسنسی دکھائی ہوگی کہ وہ ٹاپ سپاٹ سے نہیں ہو سکتے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یار دے مائٹ ناٹ گیٹ اہیڈ آف دیم سیلوز ان دا گیم. انہوں نے پہلے بے شک گول سکور کیا اور میچ کو کافی ڈومینیٹ بھی کیا ان ٹرمز آف آپ پوزیشن دیکھیں، شاٹس دیکھیں، بٹ دے ور آلویز چیسنگ دا گیم. آبویسلی جب ایکولائز ہوا، اس کے بعد جب دوسرا گول سکور ہوا تو جرمنی نے تھوڑا پریشر بڑھایا، لیکن ایکواڈور کیونکہ ان کو کوالیفائی کرنا تھا اور ان کا جیتنا لازمی تھا، تو دے ہیلڈ آف ویل، دے ڈیفینڈیڈ ویل. اور ان کی ڈیفینس کی میں نے یہ بات کی تھی کہ پیرو ہنکیپی جیسے پلیئر جو ہیں کیونکہ ٹاپ لیول پہ کھیلتے ہیں، تو دا ٹیم از ویری گڈ. یو کین ناٹ ڈسکاؤنٹ اینی ٹیم ایٹ دس لیول. بالکل صحیح ہے. جرمنی سے کیونکہ وہ جو 7-1 والا میچ ہوا تھا اس کے بعد لگ رہا تھا کہ وہ گول سکورنگ اپنی فارم میں ہے. اس گیم میں تھوڑا ڈس اپوائنٹنگ رہا. حالانکہ ٹیم انہوں نے اچھی کھلائی تھی. فلورین ورتز تھے، کائے ہیورٹز تھے، لیروئے سانے نے گول سکور کیا، یوشوا کیمچ کھیلے تھے. نوئر کے مجھے تھوڑے سے مطلب ظاہر ہے ان کی بھی ایج ہو گئی ہے، ہی از آلسو ان دی ارلی 40s، وہ ریفلیکسز مجھے نہیں دکھے. وہ انہوں نے کافی لیٹ رسپونڈ کیا. ہی کوڈ ہیو بین بیٹر آن دوز ایفرٹس اینڈ اٹیمپٹس بائی ایکواڈور. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ مطلب جرمنی کو نوئر کے ساتھ ظاہر ہے ہی از اے لیجنڈ، آپ ان کو اس طرح نہیں کر سکتے، لیکن کیا وہ اس لیول پہ پرفارم کر پا رہے ہیں اگینسٹ دا لائکس آف، آپ سمجھتے کہ جیسے بیلجیم کے تھیبو کورتوا ہیں جو کہ دنیا کے بہترین گول کیپرز میں شمار ہوتا ہے. آئی تھنک سو کہ اب اچھے کیپرز ہیں. ٹھیک ہے، موونگ آن. جاپان سویڈن، ویری ڈس اپوائنٹڈ وتھ سویڈن. میں ان کا آپ چیک کریں، ان کا فرنٹ 3، وکٹر جیکورز آرسنل کے اتنے شاندار پلیئر، ای سیک لیورپول کے، اینتھونی ایلینگا نیو کیسل کے، اس کے بعد ان کی اس طرح کی پرفارمنس اگینسٹ اے ٹیم لائک جاپان. میں نے پہلے بھی نجیب ذکر کیا تھا کہ اگینسٹ نیدرلینڈز دے ور کمپلیٹلی ایکسپوز. 4-1 سے ان کو شکست حاصل ہے. اینڈ یو وڈ ایکسپیکٹ 21 گول جو ہے وکٹر یوکریس نے اسکور کیے ہیں فار آرسنل. آپ الیگزینڈر ایساک کی بات کریں، نیو کاسل سے لیورپول وہ آئے، 150 ملین پاؤنڈ کا ٹرانسفر، ہاٹسٹ پراپرٹی، ہاٹسٹ اسٹرائکر تھے پریمیئر لیگ میں. ان کی طرف سے ہمیں سچ کوئی کنٹریبیوشنز نہیں دکھ رہی. اینتھونی ایلینگا چلے انہوں نے بے شک گول سکور کیا، لیکن آئی مین وہ اس لیول پہ پرفارم کرنا وہ نہیں ہمیں سویڈن سے دکھ رہا جس طرح کی نیدرلینڈ سے جس طرح وہ ہارے ہیں. ایگزیکٹلی دیٹ واز سچ اے ڈس اپوائنٹمنٹ. اینڈ ایگزیکٹلی اینڈ اگینسٹ جاپان یو وڈ ہیو ایکسپیکٹڈ بیٹر. بٹ جاپان آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریسیشن کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں، اور ان کا آبجیکٹو یہ تھا کہ کسی طرح سروائیو کر کے اگلے راؤنڈ میں پہنچ جائیں. دے گاٹ اے ڈرا اینڈ دے آر ان دی نیکسٹ راؤنڈ. ٹرکی یو ایس اے، اینڈ کل ہی ہم بات کر رہے تھے کہ ٹرکی نے شوڈ بی کال اٹ ٹو لٹل ٹو لیٹ، بہت دیر سے جاگے ہیں، کیونکہ ٹرکی جس طرح سے باہر ہو گیا اس ایونٹ سے، نو بڈی واز ایکسپیکٹنگ اٹ کہ وہ اتنا برا کھیلیں گے. کل انہوں نے یو ایس اے کو جو کہ آلریڈی ٹاپ 32 میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے، 3-2 سے شکست دی ہے. یہ آسٹریلیا سے جو ہارے تھے نا، دیٹ واز اے شاک ان دیئر اوپننگ گیم نا، اور دے بیکیم دا فرسٹ یورپین ٹیم ٹو بی ایلیمنیٹڈ. ہاں ٹھیک ہے، اگینسٹ یو ایس اے تھوڑی کمپلیسنٹ تھی، حالانکہ دے ٹک دا لیڈ، لیکن آردا گولر میں نے جن کا پہلے بھی ذکر کیا تھا، ریال میڈرڈ میں کھیلتے ٹاپ پلیئر ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اتنی جو انٹینٹ ہمیں کل یو ایس اے کے اگینسٹ دیکھی ہے وہ باقی 2 گیمز میں کدھر تھی، ہونی چاہیے تھی. ٹرکی از اے ویری کوالٹی سائڈ. بٹ اس کو ہم کانسولیشن پرائز ہی کہیں گے کیونکہ 8 منٹ اسٹاپیج ٹائم میں گول ہوا ہے. بالکل، مطلب 90th منٹ کے جو 8 منٹ کے اس کے فائنل مومنٹس میں، دیٹ واز دا لاسٹ کک آف دا گیم، انہوں نے کیا اینڈ دے گاٹ اے کانسولیشن ون آؤٹ آف اٹ. بٹ یو ایس اے کو میں بولوں گا جہاں جرمنی نے بھی اٹیک کرنے کی کوشش کی، دے آلسو ٹرائی ٹو ون دا گیم، بٹ وہ پھر بھی کمپلیسنٹ تھے. دے ور ناٹ گیٹنگ ٹو اہیڈ آف دیم
themselves because they know کہ ان کا ٹاپ اسپاٹ جو ہے وہ آلریڈی گارنٹیڈ ہے. دونوں ٹاپ ٹیمیں جو اپنے گروپس میں تھی, جرمنی اینڈ USA کو, انہوں نے فائنل گیم میں ڈیفیٹ ہوئی بیکاز آف دیئر کمپلیسنسی. بالکل صحیح ہے. پیراگوئے اور آسٹریلیا کے گیم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نے آپ کو کل کیا بولا تھا اس میچ کے بارے میں کہ دس گیم ہیز ڈرا ریٹن آل اوور اٹ. دونوں ٹیمیں سیف کھیل رہی تھی, دونوں ٹیمیں سیف کھیلی تھی کیونکہ دیکھیے ٹرکی واز آلریڈی ڈسکوالیفائڈ فرام دیٹ, ٹھیک ہے نا. تو آسٹریلیا کے لیے یہ تھا کہ رادر دین وہ اپنے آپ کو رسک کرتا کہ کل کو ٹرکی جیت جاتا, یا پیراگوئے اپنے آپ کو رسک کرتا کہ کل کو ٹرکی جو جیت گیا تو وہ سب 3-3 پوائنٹ پہ ہی ہوتے اور وہ ایک چلا جاتا تو دے وڈ. تو ان دونوں نے کیا کہ یار ایک ایک پوائنٹ لے لو, فورتھ پہ اپنی کوالیفیکیشن. لیکن آبویسلی آسٹریلیا کو سیکنڈ اسپاٹ مل رہا ہے, پیراگوئے جو ہے وہ اپنے پلے آفس میں جائے گا آبویسلی, اس کے تھرڈ پلیس اس میں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہیں ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ فیفا میں یہ جو 12 گروپ ہیں اس کی 24 بہترین ٹیمیں تو آبویسلی راؤنڈ آف 32 میں آ جائیں گی. جو باقی بچی ٹیمیں ہیں وہ کیسے آ رہی ہیں, وہ کس طرح سے تھرو ہوں گے. اب آج کے میچز پہ بات کرتے ہیں اور سب سے پہلے شروعات کریں گے ناروے اور فرانس سے, جو کہ بوسٹن اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. علی, اس کو سمپلی امباپے ورسز ہالینڈ بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل, امباپے ورسز بڑا مزے کا میچ ہونے والا ہے نا, کیونکہ دونوں کے جو ہے وہ 4 گولز ہیں آپ سمجھ لیں, اور وہ دونوں ٹاپ اسکورر کی ریس میں الانگ سائڈ لیونل میسی. تو ارلنگ ہالینڈ کے بارے میں کیا بولوں, گول مشین ہے صحیح, اور امباپے بھی آبویسلی ہی از دا سپر اسٹار آف دس ورلڈ کپ الانگ سائڈ ہالینڈ اینڈ وینیسیوس جونیئر. تو بات یہ ہے نئے ایمرجنگ سپر اسٹارز, اور یہ میچ بڑا مزے کا ہونے والا ہے کیونکہ دونوں ٹیموں نے 2-2 جیتے ہوئے. اب اس میں یہ بولے کہ وڈ دے پلے سیف, نو, دے وڈ وانٹ ٹو ٹاپ دا گروپ. اور ناروے کے پاس بھی جو ہے سینڈربرگ جیسے اور مارٹن اوڈیگارڈ دا کریٹر, ارلنگ ہالینڈ دا فنیشر. دیکھیں یہی فرق تھوڑی سی جو کوالٹی کا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا امباپے بے شک میکس بیوٹیفل رنز تھرو دا چینلز وہ کرتا ہے, مسز کرتا ہے. ہالینڈ ریئرلی مسز. ہالینڈ جو ہے نا وہ اتنا ایفیشینٹ اسٹرائکر ہے نا, اس کو ایک ہاف اے چانس بھی ملتی ہے نا وہ گول سکور کرتا ہے. تو یہاں پہ فرانس کو ظاہر فرانس کی کوالٹی گاٹ عثمان ڈیمبلے ورلڈ پلیئر آف دی ایئر, مائیکل لیس, مطلب دے گاٹ سم ویری گڈ پلیئرز. آپ دیکھیں کونڈے ان کے ڈیفینس میں, ولیم سلیبا ان کے ڈیفینس میں, اوپا مکانو, مطلب دے گاٹ سم ویری گڈ پلیئرز گوئنگ آن فار دیم. اور ظاہر ناروے کی پلیئر ٹو پلیئر وہ والی کوالٹی نہیں ہے, 4-5 لیکن ان کے پاس ایسے پلیئرز ہیں جو فرانس کے پلیئرز کو ایکلپس کرتے ہیں. آئی وڈ اسٹل بلیو کہ فرانس وڈ ہیو انف, لیکن اگر ہالینڈ فیکٹر کلک کر جائے نا تو پھر وہ ایک ڈفرنٹ بال گیم. آپ کو ان کے پچھلے گیمز کے بارے میں بتا دیں کہ فرانس نے عراق سے 3-0 سے جیتا تھا اور 3-1 سے جیتا تھا اگینسٹ سینیگال, اور ناروے جو ہے وہ 3-2 سے سینیگال کے اگینسٹ جیتا تھا اور 4-1 سے عراق کے اگینسٹ جیتا تھا. تو آلموسٹ سملر سارٹ آف پرفارمنس ہے, دونوں اپنے میچز جیتے ہوئے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ناروے جو ہے نا وہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے نا کہ کچھ ٹیمیں کنسیڈ نہیں کرنا چاہتی. ناروے کو پتا ہے کہ ود ہالینڈ اینڈ اوڈیگارڈ وی کین آؤٹ اسکور دی اپوزیشن. ہمارے پاس اتنی اسٹرائک فورس اٹیک اتنا پریسائز ہے کہ بے شک ہم 2 گول کھا بھی لیں لیکن ہم نے سینیگال کے اگینسٹ زیادہ گول سکور 4 گول کر بھی لیں گے, اگر 2 کھا لیں گے وہ یہ فرانس کے ساتھ اسی اسٹریٹجی صحیح ہے. 2014 میں جب یہ ملے تھے تو 4-0 سے فرانس جیتا تھا, 2010 میں جب یہ ملے تھے تو 2-1 سے ناروے جیتا تھا. تو وہاں بھی تھوڑی بہت برابری نظر آ رہی ہے.